الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو کفار کو ظاہری طور پہ انعامات اور نعمتیں دی گئی ہیں، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان کی ان ظاہری نعمتوں سے مرعوب نہ ہوں، اس لیے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ ان کو جتنی بھی نعمتیں دی گئی ہیں یہ عارضی ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تو ان کی ظاہری نعمتوں پر آپ کو دل گرفتہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متاع قلیل، تھوڑے سے عرصے کے لیے ان کو یہ سارا کا سارا نفع دیا گیا ہے. ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے جمعے کے بیانات میں درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، تو چوتھے پارے کے مضامین چل رہے ہیں جس میں سورہ آل عمران کی تقریباً تکمیل ہو رہی ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی موضوع تھا وہ توحید تھا، اور توحید کے مضمون کے ساتھ ساتھ جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ جو تھے ان کی بدعمالیوں کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا گیا، ان کی چال بازیوں کو، ان کی دھوکہ بازیوں کو، اور ان کا جو وسوسے ڈالنے کا انداز ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان سارے کے سارے مضامین کو ذکر کیا گیا. اب جب یہ صورت مکمل ہو رہی ہے تو آخر میں آ کر اللہ جل شانہ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، کہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس پر بھی ایمان قبول کیا ہے، اور جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوا ان پر بھی ایمان قبول کیا. سارے کے سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بعض ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں. اب یہ جو بعض ان میں سے اچھے لوگ ہیں، ان میں کن ہستیوں کا یا کن شخصیات کا تذکرہ کیا گیا، تو اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں جو کچھ احادیث میں بیان کیا گیا اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں ہیں، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگ ایمان قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے جو ایمان قبول کرتا چلا جا رہا ہے اس کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کفار کی طرف سے مظالم بھی برداشت کیے جا رہے ہیں، سختیاں بھی برداشت کی جا رہی ہیں. غرضے کے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت ایسا نہ چھوڑا کفار نے کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان کو تکلیف نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو اب اس صورت میں اتنی قوت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، تو آ جا کر ایک ہی ایسا طریقہ ہے جو بچتا ہے جس سے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، اور وہ ہجرت. دو ہجرتیں ہوئی ہیں. ایک ہجرت بڑی ہجرت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ، اور اس سے پہلے نبوت کے 5ویں سال میں بھی ایک ہجرت ہوئی جب مکہ معظمہ سے کچھ اہل ایمان جو اس وقت تک ایمان قبول کر چکے ہوئے تھے انہوں نے مکہ معظمہ سے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی. حبشہ کا جو بادشاہ تھا اصحم اس بادشاہ کا نام تھا، اور وہ عیسائی بادشاہ تھا. تو وہاں پر ہجرت فرمائی. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے وہاں پر جا کر ایک تقریر بھی کی جس کا خلاصہ احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حبشہ کا جو بادشاہ اصحم جس کا لقب نجاشی مشہور ہے اس کے نام ایک خط بھی لکھا.
عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط جا کر نجاشی کے حوالے کیا۔ اب اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے تو توحید کی دعوت تھی۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکتوبات دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو روانہ فرما رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کا آغاز ہی توحید سے کیا ہے، یعنی کہ توحید کا عقیدہ یہ ایک سمجھنے پورے دین کی ایک بنیاد ہے اور اہم ترین ستون ہے۔ اگر توحید کے عقیدے کے اوپر ہی کوئی آدمی قائم نہیں رہ پاتا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا پورا دین منہدم ہے، وہ دین کے پھر کسی ایک حکم کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ بنیاد ہی جب موجود نہیں ہے۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کو دعوت دی، اور دعوت کا جو انداز اختیار کیا اس میں سب سے پہلے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بھئی میرا اور تمہارا ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا رب ایک ہے، اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور پھر چونکہ یہ عیسائی تھا اور عیسائیوں میں جو بگڑا ہوا طبقہ ان کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ خود خدا ہیں، یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یا تین عقیدے ہیں عیسائیوں کے جو بگڑے ہوئے عیسائی ہیں، ملحد جن کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ سولی پر چڑھا دیا گیا، جبکہ قرآن کا اور اللہ کا بیان کردہ یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ عیسائی ہے، تو اس کی سوچ اور اس کی ذہنیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ اس کو خط کے اندر یہ کلمات لکھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ساتھ ہی ان کی پیدائش کا مختصر احوال بھی لکھ دیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے حکم سے پیدا فرمایا، ان کی جو والدہ ہیں سیدہ مریم، ان میں اللہ پاک نے روح کا پھونک ماری، القاء کیا اپنا، جس کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہرا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اس نے جب ان سارے کے سارے کلمات کو پڑھا اور آخر میں یہ لکھا تھا کہ میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں، دین میں داخل ہو جاؤ، سلامتی میں داخل ہو جاؤ گے، گویا کہ یہ بتا دیا کہ اصل اگر کوئی سلامتی ہے تو وہ اللہ کے دین کے اندر ہے، اللہ کے دین کے باہر کوئی سلامتی نہیں ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب نجاشی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خط پڑھا تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اتنا ادب، تخت سے نیچے اتر آیا اور اس نے اس والا نامہ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خط کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی عرض کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ پیغام دے دیجئے کہ میں ان کے اوپر ایمان لا چکا ہوں۔ آپ نے جو باتیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بیان فرمائی ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھی در حقیقت یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے خاص اپنے حکم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اصل ہمارے دین کا عقیدہ یہ ہے، بعض کے لوگوں نے بگاڑ دیا، بعض کے لوگوں نے تو اس دین کو نہیں چھوڑا، اس دین کے اندر کیا کیا خرافات پیدا کرنی، کیا کیا بدعات ایجاد کرنی، کیا کیا نئی نئی چیزیں دین کے اندر شامل کرنی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میرا یہی عقیدہ ہے جو اس خط کے اندر بیان کیا گیا، اور اس نے جوابی ایک خط بھی روانہ کیا، اور اس کے اندر یہ بات اس نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی ایک آنا ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک اور پیغمبر نے آنا ہے، اسی لیے تو اس نے سوال پوچھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسی لیے تو اس نے سوال پوچھے۔ تو جب یہ سارا کا سارا ماجرا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے 60 افراد اور بھی روانہ کیے، لیکن یہ لوگ مدینہ پہنچ نہیں سکے، سمندر کے راستے سے آ رہے تھے، تو کشتی جو ہے وہ ان کی غرق ہو گئی۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے بعض اہل کتاب کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سے پہلے نبیوں کے اوپر بھی ایمان قبول کیا، اور جب یہ نبی آ گئے تو ان کے اوپر بھی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے مجھ سے پہلے جن انبیاء کرام جو گزرے، ان کے جو امتی تھے، ان کے اوپر بھی ایمان قبول کیا اور پھر میرے آ جانے کے بعد مجھ پر بھی ایمان قبول کر لیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ پہلے نبی پر ایمان لانے کا بھی اجر ملے گا اور مجھ پر بھی ایمان لانے کا اجر ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب جب یہ نجاشی ایمان قبول کر چکے ہیں لیکن ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کی حاضری نہیں ہوئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خبر کی کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ادھر حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت البقیع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور وہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ یہاں پر بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ بھی میں ابھی ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک بات اور میرے ذہن میں آ گئی۔ اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہو تو میں نے ابھی غالباً 2 جمعے پہلے اس عنوان کے اوپر گفتگو کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح احادیث کے اوپر بھی ایمان لانا فرض ہے، اور جس طرح احکام قرآن کریم سے ثابت ہیں اسی طرح احکام احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو اس میں ایک بات میں نے یہ بھی بیان کی تھی کہ بے شمار ایسے مسائل ہیں اور بے شمار ایسے احکامات ہیں اور بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ جن کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی آ گیا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اطلاع دی کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس بات کی؟ کہ ادھر حبشہ میں نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اطلاع دینے کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا اور اطلاع دینا، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ضمناً نجاشی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات ہمارے لیے حجت ہیں، دلیل ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں۔ نجاشی کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کہ آؤ بھائی چلو اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو، ادھر تمہارا ایک بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف لائے ہیں اور ان کا نماز جنازہ نجاشی کا ادا کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ بڑا پیدا ہو گیا جو ہمارے یہاں بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے، وہ کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ مسئلہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلا دیتا ہوں بمائے دلیل۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جو علمی اختلاف ہے نا، علمی اختلاف وہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ میں بھی تھا، آج بھی ہے اور رہے گا، لیکن علمی اختلاف کی بنیاد پر کسی پر کفر یا گستاخی کا فتویٰ لگانا جائز نہیں ہے۔ یہ مسائل کے اندر اختلاف کرنا ائمہ مجتہدین کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے۔ اگر وہ کسی حدیث سے کوئی دلیل پکڑ کے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور ظاہری طور پہ وہ مسئلہ درست بھی نہ ہو، تب بھی حدیث شریف کے مطابق مفتی کو ایک ثواب، ایک اجر پھر بھی ملتا ہے، اس اجتہاد کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر وہ صحیح مسئلہ بیان کر دے گا تو اسے 2 اجر ملیں گے۔ تو اب یہاں پر اب ایک حدیث یہ آ رہی ہے کہ جی نماز جنازہ نجاشی کا پڑھا گیا۔ اب ظاہری مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھا گیا، جبکہ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، ان کی یہ دلیل ہے کہ حضور نے نجاشی کا جنازہ پڑھا۔ اس دلیل کا ہم جواب یہ دیتے ہیں، اس دلیل کا ہم جواب کیا دیتے ہیں کہ بھائی نجاشی کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا، اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، ایک جواب تو کیا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ باقی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بطور معجزہ
نجاشی کے جنازے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے کر دیا گیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ اپنی نگاہوں کے سامنے پڑھا، موجود ہوتے ہوئے پڑھا، اور باقی احادیث میں اس کی تصریح جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ غائبانہ نماز جنازہ رہا ہی نہیں، جب رہا ہی نہیں تو پھر پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل اور سمجھ لیجئے، اگر بات مشکل لگے تو میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو اس نجاشی والے واقعے کو دلیل بنا کے یہ کہا جائے کہ جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا پڑھنا جائز ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا جو مدینہ میں موجود نہیں تھے اور شہروں میں اور علاقوں میں موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی ایک کا بھی نماز جنازہ غائبانہ ادا نہیں کیا۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام کے تمام صحابہ کرام کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرتے جن کا انتقال مدینہ میں نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا کہ جس کے اوپر قرضہ ہوتا مقروض ہونے کی حالت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب اگر اس مسئلے کو دلیل بنایا جائے تو پھر تو ہمارے لیے بھی پڑھنا جائز نہیں ہوگا کہ جی مقروض آدمی ہے، اس کا جنازہ ہم کیوں نہ پڑھیں، لیکن ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی۔ بہت سارے احکام اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہیں، امت کے اوپر ان کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی سی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا تو وہ غائبانہ نہیں تھا۔ دیگر احادیث میں تصریح موجود ہے کہ بطور معجزہ نجاشی کا جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں تک تو یہ بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس ایک آیہ مبارکہ میں 4 احکام بیان کیے گئے ہیں، 4 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم کیا بیان کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے اہل ایمان صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اب یہ صبر کس چیز کا نام ہے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ صبر ہے نا، صبر، صاد با اور را، صبر، اس کا جو لفظی معنی ہے، لفظی معنی صبر کا ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا یا اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کرنا، اپنی چاہت کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ ہے صبر کا لفظی معنی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ صبر علی الطاعت، صبر عن المعاصی، اور تکلیفات کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعت کا معنی یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے نفس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات ہیں ان پر مجبور کر کے عمل کرنا۔ جیسے نماز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی نماز پڑھنے کو، لیکن خلاف نفس چلتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ صبر ہے۔ روزہ ہے، 18 گھنٹے کا روزہ ہے، 17 گھنٹے کا روزہ ہے، نہیں رکھنے کو دل چاہ رہا، اپنے نفس کو مجبور کرتے ہوئے روزہ رکھنا، یہ صبر ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اپنے نفس کو مجبور کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ صبر علی الطاعت، نیک کاموں پر اپنے آپ کو مجبور کرنا، یہ صبر ہے۔ اور دوسری صبر کی قسم کیا ہے؟ کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ صبر ہے۔ کہیں کوئی موقع ایسا آ گیا کہ 2 نمبری کرنے کا موقع ہے اور بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پر خلاف نفس جانا، اپنی طبیعت کو مجبور کرنا، نہیں 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 یہ حرام ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا، تو اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم کون سی ہے؟
کہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو اس پر جزا فضا نہ کرنا، اس کے اوپر چیخنا چلانا نہیں، اس چیز کا نام صبر ہے۔ اب ہمارے ہاں صبر کی پہلی دو قسموں کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن تیسری قسم کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے، حالانکہ جب تک ان تینوں معمولات کے اوپر عمل نہیں ہوگا صبر نہیں کہلائے گا۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا پیارا کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اب وہاں پر یہ تینوں معاملات امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک روٹین کیا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں یہ ہو گئی، ہائے میں فلاں ہو گئی، ہائے میرا ابا چلا گیا، ہائے میرا پتر چلا گیا، وہ ہائے 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 کا شور بلند ہونے لگتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ صبر کی تینوں قسمیں امپلیمنٹ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، مفہوم حدیث ہے کہ دو آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ ایک وہ آواز جو کسی غم کے موقع پر رونے کی آواز ہے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور دوسری وہ آواز جو خوشی کے موقع پہ ڈھول باجے کی آواز ہے، یہ دو آوازیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اور ہمارے ہاں ان دونوں معاملات میں احتیاط نہیں برتی جاتی، دونوں معاملات میں۔ وہ جنازہ اٹھے گا تو نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ شاید ہمیشہ کے لیے دنیا میں آیا تھا، اس سے پہلے مرا ہی کوئی نہیں ہے۔ او بھائی اللہ کی چیز ہے، اللہ نے لے لی، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اپنے رونا کس کو نہیں آتا، برداشت کرو، صبر کرو، امتحان پھر کا آئے گا۔ اگر رونا دھونا ہی مچانا ہے تو پھر امتحان کا آئے گا، پھر اجر کا آئے گا۔ میں ایک حدیث اکثر آپ کے سامنے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے، موقع آ گیا دوبارہ بیان کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ رو رہی ہیں اپنے بیٹے کی میت پر بیٹھی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے ہیں، فرمایا کہ بی بی صبر کرو صبر کرو۔ اس نے حضور کو دیکھا، جس نے کہا بڑے میاں جاؤ جا کے اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتا میرے اوپر کیا گزری ہے۔ جب حضور وہاں سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب وہ روتی پٹتی بھاگتی ہوئی، یا رسول اللہ معاف کر دیں غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ معاف کر دیں غلطی ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو صرف صبر کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، بھائی وقت گزرنے کے ساتھ جو صبر ہوتا ہے نا، وہ صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہی وہی ہے جس پر اجر ملتا ہے، کہ ادھر تکلیف آئی ادھر بندہ اپنے اوپر قابو پا لے، اس چیز کا نام صبر ہے۔ اور یہ وہ صبر ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو صبر آ جاتا ہے اس کے اوپر اجر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تیری رضا ہے، اس پہ بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو حضرات کم از کم جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے یا بعد میں پہنچے گی، ان سے گزارش میری یہی ہے کہ بھائی یہ باتیں اپنے گھر میں جو خواتین موجود ہیں نا، خدا کے واسطے ان کو جا کے یہ باتیں سمجھائیں کہ بھائی ابا مر جائے، اماں مر جائے، بھائی مر جائے، بہن مر جائے، صبر کرو، رونے کی آواز نہ نکالو، یہ رونے کی آواز اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نوحہ کرنے والیوں پر، ماتم کرنے والیوں پر، گریبان پھاڑنے والیوں پر، اپنا سر پیٹنے والیوں پر، اپنے گال پیٹنے والیوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ المیت یعذب ببکاء اہلہ، جب میت کے اہل و عیال اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، تو میت کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ میں اپنے باپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ نہیں پسند کرے گا، تو مرنے کے بعد کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ جب زندگی میں تکلیف پہنچانا گوارا نہیں ہے تو مرنے کے بعد پھر کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ تو اس لیے خدارا خود بھی ان باتوں کو سمجھیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں فطرتی طور پہ اگر رونا آ جاتا ہے، دل غمگین ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں زبان سے جب رونے دھونے کی آواز نکلے گی تو پھر اس کے اوپر پکڑ ہے۔ اور میں ایک بات جو ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آخرت میں جا کر اللہ کو ہمارا کون سا کوئی چھوٹا سا عمل پسند آ جائے، اللہ اس کے اوپر بخشش کر دیں، اور آخرت میں جا کر ہمارا کون سا کوئی چھوٹا سا عمل اللہ کو نہ پسند آ جائے، اللہ اس کے اوپر پکڑ کر لیں۔ یہ ہمیں نہیں پتا اس چیز کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، آج ہم ان کا نام ادب اور احترام سے لیتے ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ عرض کیا یار میں تو بڑی مشکل سے بچا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو بڑی مشکل سے بچا ہوں، تو پھر ذرا سوچیں میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔
جن کی ساری زندگی دعوت میں گزر گئی، جن کی ساری زندگی کتابیں لکھنے میں گزر گئی، جن کی ساری زندگی دین کی خدمت کرنے میں گزر گئی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑی مشکل سے بچا ہوں؟ پوچھا حضرت کیا ماجرا ہوا؟ کہا بھائی میری صرف ایک نیکی کام آئی، ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ اب وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ وہ چھوٹا سا عمل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لکھ رہا تھا تو وہ پہلے زمانے میں تو یہ آج کل کی طرح کے تو پین ہوتے نہیں تھے، وہ سیاہی میں ڈبو کے تو پھر ان کو لکھا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے سیاہی میں اپنا قلم ڈبویا اور میں نے جیسے ہی لکھنا شروع کیا تو ایک مکھی اس قلم کی نب کے اوپر آ کر بیٹھ گئی، نوک پر آ کر بیٹھ گئی، اور وہ سیاہی چوسنا شروع ہو گئی، اس کو پیاس لگ رہی تھی۔ تو میں نے وہ قلم وہیں پہ روک دیا اور اس مکھی کو سیاہی چوسنے دی کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے۔ جب وہ مکھی اڑ گئی تو پھر میں نے دوبارہ لکھنے کا آغاز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری نمازوں کو بھی قبول نہیں کیا، میرے روزوں کو بھی قبول نہیں کیا، میرے سارے کے سارے اعمال کو اللہ پاک نے رد فرما دیا۔ ہاں، صرف اس ایک چھوٹے سے عمل پہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو کس وقت اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے پتہ نہیں، اور کس وقت اللہ کو کون سی بات ہماری زبان سے نکلی ہوئی نہ پسند آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اور کچھ کرو نہ کرو، جینے اور مرنے کے موقع پہ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لو۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے، ہم سب نے، یہ جو مرنے کے موقع پہ جو بدعات اور خرافات اور بکواسیات ہوتی ہیں نا، ان سے اگر اپنے آپ کو روک لیا نا اللہ کا دین سمجھتے ہوئے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری اسی بات کے اوپر بخشش فرما دیں گے۔ رونا کس کو نہیں آتا بھائی؟ دکھ کس کو نہیں ہوتا؟ غم کس کو نہیں ہوتا؟ لیکن رونے کا بھی کوئی طریقہ ہے۔ یہ تو نہیں کہ اب گریبان پھاڑنا شروع کر دو، اب بالوں کو نوچنا شروع کر دو، اب اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارنا شروع کر دو۔ یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جن جن لوگوں تک میرا آج کا بیان واٹس ایپ پہ جائے گا، میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کی خواتین کو یہ بات ضرور سنوائیں اپنے گھروں کی خواتین کو۔ خواتین کی تربیت کے حوالے سے ہم لوگ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں۔ خواتین کی تربیت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے اسٹار پلس کے اوپر، خواتین کی تربیت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے سونی ٹی وی کے اوپر۔ جو کیا میرے منہ کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، میں اب کیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ زینب جیسے قصور والے واقعے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب صبح سے لے کے رات تک بغیرتی دکھاتے رہو گے تو اس طرح کے واقعات تو ہونے ہی ہونے۔ جب صبح سے لے کر رات تک درندگی دکھاتے رہو گے، بے حیائی دکھاتے رہو گے، بچیوں کے ننگے ناچ دکھاتے رہو گے سارا دن ٹی وی کے اوپر، تو پھر تو کسی نہ کسی درندگی تو جاگنی ہے۔ پھر گلا کیسا کسی سے؟ تو بھائی یہ ٹی وی سے، کیبل سے خدارا اپنی جان چھڑائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل نہ لے کے دیں بھائی، موبائل نہ لے کے دو یار، خدا کا واسطہ ہے میرا، یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کی عمر سے پہلے قطعاً کوئی ایسی چیز نہ لے کے دو کہ جس میں بعد میں آپ کو جو ہے نا وہ رونا پٹنا پڑ جائے کہ یار یہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عذاب ہے، میں تو اس کو عذاب کہتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے اچھے کام نہیں ہو رہے، اچھے بے شمار لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، میں خود سوشل میڈیا کے اوپر بڑا سرگرم ہوں اس حوالے سے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت سے بالکل غافل ہو جائیں۔ بچہ نیٹ کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہمیں پتہ ہے کچھ؟ اکیلے کمرے میں ہم نے بٹھا کے بچوں کو ساری کی ساری سہولیات فراہم کر دی ہیں، جاؤ بیٹا جو مرضی دیکھو، جو تمہارا دل کرے دیکھو، جو تمہارے جی میں آئے وہ دیکھو۔ اب وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی دیکھ رہے ہیں، ڈانس بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اتنی سی عمروں میں بچے آج کل کیوں بالغ ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے بالغ ہوتے ہیں نا کہ ان کے عمر سے پہلے ان کا وقت آنے سے پہلے ہم ان کو وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو ان کو بالغ کر دیتی ہیں۔ خیر پتہ نہیں میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی تو کہاں نکل گئی، پتہ نہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کہاں چل رہا تھا۔ ہاں، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ صبر، پہلا حکم سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے اہل ایمان صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اور صبر کی تقریباً کافی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، پہلے صبر کرو پھر صابرو۔ صابرو کس چیز کا نام ہے؟ صابرو کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ صابرو سے مراد اپنی سرحد کی حفاظت کرنا ہے، اپنی سرحد کی حفاظت کرنا ہے۔ جو اسلامی ملک کی سرحد ہے اس کی حفاظت کرنا، اس حفاظت کرنے والے کے اوپر اللہ پاک نے بڑا انعام رکھا ہوا ہے، بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے فوجی بھائی جو ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں وہ وہاں پر جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس میں میرے اس بیان کو کوئی سیاسی بیان نہ سمجھے، معذرت کے ساتھ سیاسی بیان کوئی نہ سمجھے، اس کو میں سیاسی تقریریں کرتا ہی نہیں ہوتا۔
یہ سیاسی بیان نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ وہاں پر اپنی راتیں خراب کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر سکون سے سو رہے ہیں. نہیں تو انڈیا کا کوئی بھروسہ ہے، امریکہ کا کوئی بھروسہ ہے، اسرائیل کا کوئی بھروسہ ہے جب مرضی اٹھ کے ہمارے اوپر حملہ کر دیں؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اہل ایمان صبر کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ اللہ کا قرآن یہ ہمیں حکم دے رہا ہے. ورابطوا، تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ رباط. رابطو کس چیز کا نام ہے؟ رابطو اس چیز کا نام ہے، اس کے دو معنی علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، مفسرین نے دو معنی بیان فرمائے ہیں احادیث کی روشنی میں. ایک معنی تو یہ بیان فرمایا ہے کہ بھائی جو دشمن ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن سے لڑائی ہو جائے تو وہاں پر پھر ثابت قدم رہو، پیٹھ دکھا کے نہ بھاگو. یہ پیٹھ دکھا کے بھاگنا میدان جنگ سے، میدان جہاد سے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ انفال میں جا کے بھی آئے گا، تو میں وہاں پر جا کر اس کی تفصیل بیان کروں گا. ابھی یہاں پر میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا. اور تیسرا حکم رابطو کے دو معنی علماء کرام نے بیان فرمائے. ایک معنی تو یہ بیان فرمایا ہے کہ بھائی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور دشمن سے لڑائی کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. ایٹم بم بناؤ، جہاز بناؤ، ٹینک بناؤ، مشین گنیں بناؤ، جو مرضی بناؤ، لیکن اس کو استعمال کرو صرف دشمن کے مقابلے میں. اور نیت یہ رکھو کہ اگر کوئی کافر ہمارے اس پیارے ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو ناکوں چنے چبوائیں گے، اس لیے تیاری رکھو. اور دوسرا معنی اس کا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ با جماعت نماز کی پابندی کرو. با جماعت نماز کی پابندی کرو. اب جہاد تو ہم میں سے اللہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ ایک آدھی گولی ہم بھی چلا لیں تو گولی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں، لیکن چلو نماز تو کم از کم ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے با جماعت. نماز با جماعت پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ ہاں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شدید بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایک علیحدہ عذر ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ہٹے کٹے بھی فیشن کے طور پہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ فیشن بن چکا ہوا ہے گھر میں نماز پڑھنا. ایک دفعہ ہم یہاں پہ کسی صاحب کے گھر گئے اور ان کو جا کر دعوت دی کہ بھئی آپ مسجد میں آیا کریں، آپ ہمارے جمعے کے بڑے پکے نمازی ہیں تو مسجد میں آیا کریں. تو جواب پتہ کیا ملا؟ جواب یہ ملا جی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا سنت ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا. تو بھائی سنت ہی تو ہے تو کس کی سنت ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ان کی نہیں مان کے چلنی تو پھر کس کی مان کے چلنی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی. حدیث کا مفہوم یہ ہے، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں، مفہوم ہے حدیث کا، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں کہ جس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے. دو کام ہیں، ایک عمل ہے، فائدے کتنے ہیں؟ دو. پہلا فائدہ کیا ہے کہ گناہ معاف، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ درجات آخرت میں بلند. اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی درجات بلند ہو جائیں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بھئی وضو اچھے طریقے سے کرو، مکمل وضو کرو، پانی کے چھپکے نہیں مارنے بس ایسے کر کے، تسلی کے ساتھ وضو کرو. ایسا وضو کرو کہ آپ کو اندر سے آواز آئے کہ ہاں اب میرا وضو جو ہے وہ کامل ہوا ہے. لیکن یہ خیال بھی رکھیں کہ وہم میں نہ پڑیں. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، وہ بار بار ہاتھ ہی دھوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں دھلا کہ نہیں دھلا. ایسے شخص کے متعلق بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان ایسا بھی ہے جو آپ کے وضو کے اندر خلل ڈالے گا اور اس کا نام ہے ولہان. اس شیطان کا نام بھی بیان کر دیا، ولہان. تو اگر دل کے اندر یہ وسوسہ آ رہا ہے نا جی دھوتے جاؤ تو سمجھ لو کہ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھل گئے کافی ہے. 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، ہو گئی کافی ہے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، ہو گیا کافی ہے. 3 مرتبہ پورے چہرے کو دھونا سنت ہے، کافی ہے. 3 مرتبہ ویسے تو فرض ہے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے. تو 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کیا تو پھر وضو کا ثواب نہیں ہے، پھر گناہ ہے، پھر پانی ضائع کرنے کا گناہ ہوگا. سمجھ میں آگے؟ اب اس کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہوں تو لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، لیکن پھر اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی پہلا کام کیا ہے؟ وضو مکمل کرو. اب وضو مکمل کرو، ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرما دیا، چاہے شدید سردی کی وجہ سے تمہیں وضو کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو پھر بھی وضو مکمل کرو. چاہے کسی زخم یا کسی تکلیف کی وجہ سے وضو مکمل کرنے میں دقت ہو رہی ہے پھر بھی اپنا وضو مکمل کرو. تکلیف میں
رخصت ایک علیحدہ چیز ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں, ان کو ذہن میں رکھیے گا. ایک آدمی ہے, اس کے پاؤں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, وہ پٹی اتار ہی نہیں سکتا. پٹی اتارے گا تو زخم خراب ہو جائے گا. تو اب اس کو جبر نہیں کرتی ہماری شریعت کے تو پٹی اتار اور اپنا پاؤں دھو اور اپنا زخم خراب کر نہیں. شریعت کہتی ہے اس کے اوپر مسح کر دو. لیکن شدید سردی ہے, اب سردی میں صبح صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا, اگر تم نے یہ کام کر لیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے. ایک کام تو یہ بیان فرمایا. دوسرا کام یہ بیان فرمایا کہ مسجد کی طرف کثرت سے جایا کرو. بھائی دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو مسجد میں آیا کرو, اس سے زیادہ کوئی نہیں آپ کو بلائے گا. کم از کم 5 مرتبہ تو مسجد میں آؤ. 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہو, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا سنتے ہو, ادب سے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہو. ٹی وی چل رہا ہو ٹی وی بند کر دیتے ہو, ریڈیو چل رہا ہو ریڈیو بند کر دیتے ہو. تو یہ ادب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن ایسے ادب کا کیا فائدہ کہ اللہ اکبر کی آواز سن کر بھی, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر بھی ہم مسجد میں نہ آئیں. ایسے ادب کا کیا فائدہ؟ تو کم از کم 5 مرتبہ تو مسجد میں آؤ. اس سے زیادہ مرتبہ تو حکم بھی نہیں ہے اور آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں بس 5 مرتبہ آ گئے بس ٹھیک ہے, اللہ اسی پر راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو دوسری بات کیا بیان فرمائی کہ بھئی کثرت کے ساتھ مسجد میں جاؤ. عربی زبان میں کثرت کا اطلاق کم از کم 3 کے عدد کے اوپر ہوتا ہے, کم از کم 3 کے عدد کے اوپر ہوتا ہے. تو یہاں پر 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کر دیں گے کہ بھئی 5 مرتبہ آؤ گے تو پھر کثرت سمجھی جائے گی, اس کے علاوہ کثرت نہیں سمجھی جائے گی. اور تیسری اور آخری بات یہ بیان فرمائی کہ بھائی ایک نماز ہو جائے, ایک نماز ہو جائے تو پھر دوسری نماز کا انتظار کرو, دوسری نماز کا انتظار کرو. ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے نا, جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو یہیں سے نیت کر کے چلے جائیں. مسجد سے باہر نکلتے ہوئے نیت کر لیں کہ بھئی ابھی عصر کی اذان ہوگی تو ہم نے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے پھر آنا ہے. میں پورے دعوے کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حقیقت بھی یہی ہوگی کہ وہ جو جتنا وقت آپ گزاریں گے نا ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار کا جو وقت آپ گزاریں گے, اللہ کی محبت اور تڑپ میں جو آپ وہ وقت گزاریں گے نا, وہ آپ کا سارا وقت نماز کا اجر اور ثواب لکھا جائے گا. پورے وثوق کے ساتھ یہ بات میں کر رہا ہوں. بھائی ہم تو اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. یہ جو مولوی لوگ ہیں نا, بڑے منہ پہ ہاتھ رکھو, مولوی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ بیچارہ اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آئے گا, کھولے گا, اذان دے گا, پھر بیٹھ جائے گا, کبھی نفل پڑھ رہا ہوگا, کبھی تلاوت کرے گا. کیوں کہ یار اللہ کی ڈیوٹی ہے, اللہ کا کام دے رہے ہیں. امام صاحب بھی اب اس انتظار میں کہ ابھی ظہر پڑھا کے جائیں گے, اب پھر تھوڑی دیر بعد عصر پڑھانے آنا ہے, پھر اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر مغرب پڑھانے آنا ہے, پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر عشاء پڑھانے کے لیے آنا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کریم کا بڑا احسان ہے بھائی, اللہ کا بڑا شکر ہے, ہم اسی میں راضی ہیں, اسی میں خوش ہیں. تو بھائی یہ 3 کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پہلا کیا کہ وضو مکمل کرو, چاہے سردی ہو چاہے جیسے مرضی حالات ہوں, وضو مکمل کرو. دوسرا کام کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی مسجد کی طرف کثرت سے جایا کرو. اور تیسرا کام کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ تیسرا کام یہ کر لو کہ ایک نماز کے بعد پھر دوسری نماز کا انتظار کیا کرو. خدا کی قسم یہ 3 کام کر لو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کوئی مشکل کام ہے؟ بھائی ارادہ تو کر لو نا سارے کے سارے. وہ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا بھائی ارادہ تو کر لو نا, نیکی تو لکھی جائے گی. تو ارادہ تو کر لو کہ آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری 200% کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی ہر نماز مسجد کے اندر جا کر ادا کریں. ہاں کوئی تکلیف ہو جائے, کوئی عذر آ جائے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یاد رکھیے گا کہ معمولی عذر بنا کے بھی نماز کو نہ چھوڑیں. یہ عذر نہیں ہوتے, یہ بہانے ہوتے ہیں. یہ عذر نہیں ہوتے, یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہانے. ابھی کسی کو کہو نا کہ آؤ یار مسجد میں چلیں نماز پڑھنے, وہ یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, یار یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اچھا 2 منٹ کے بعد اس سے کہو اچھا یار وہ فلاں ذرا پارک میں گھومنے کے لیے میں ابھی 1 منٹ میں تیار ہو کے آیا. تو بھائی یہ جو 1 منٹ کے لیے تیار پارک میں گھومنے کے لیے, یہ 1 منٹ کے لیے تیار مسجد میں آنے کے لیے نہیں ہو سکتے. میں نے کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا, ایک حکایت پڑھی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہوگی, بزرگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں, جھوٹ تو ہو نہیں سکتا, ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہے. تو ہمارے لیے بہرحال یہ سبق آموز چیز ہے, سبق آموز. 2 واقعات سناتا ہوں پھر بات اپنی مکمل کر دیتا ہوں.
وہ لکھا ہوا تھا کہ کہیں ایک اللہ والے کو بزرگ بہت بزرگ آدمی، وہ بڑے تیار شیار ہو کے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے آئے۔ اچھا یہ اہتمام کے حوالے سے بھی یہ بھائی میری یہ عرض سن لیں، سارے دوست احباب جو اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں، یار مسجد میں آؤ نا، مسجد میں آؤ، خدا کے لیے کپڑے مناسب پہن کے آیا کرو، اہتمام کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ وہ رات کو سوئے ہو رہے ہوتے ہیں، وہی سلیپنگ سوٹ پہن کے صبح مسجد میں آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ سلیپنگ سوٹ پہن کے دفتر جا سکتے ہیں اپنے؟ کیوں جی احسن صاحب، سلیپنگ سوٹ پہن کے دفتر جائیں گے آپ؟ نہیں جائیں گے۔ تو یار اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تو وہ سلیپنگ سوٹ، وہ استری بھی خراب ہوئی بھی ہے اور کچھ ہوا، نماز کے لیے آؤ، اہتمام، اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو، اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو۔ اور دوسری گزارش، مجھے تو نہیں پتہ یہ مسجد میں یہ 2-2 روپے والی ٹوپیاں کون لا کے رکھ دیتا ہے، یاد رکھیے گا کہ ان کو پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ 2-2 روپے والی ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھنا جائز؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ ننگے سر نماز پڑھ لو۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب باہر جا کے یہ کہو جی مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ننگے سر نماز پڑھو۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ 2 روپے والی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ جو ٹوپیاں بھائیوں نے یہ پلاسٹک کی پہنی ہوئی ہیں، بھائی اگر آپ کو کسی شادی کی دعوت میں جانا ہو، اب یہ والی ٹوپی پہن کے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ تو اللہ سے ملاقات کے لیے آنا ہے تو 2 روپے والی ٹوپی، بازار جاؤ 75 روپے کی ٹوپی ملتی ہے، وہ خرید کے اپنی جیب میں رکھ لو، جب مسجد میں آؤ تو آ کے ٹوپی پہن کے ادب اور احترام کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو، خدا کی قسم دل کو سکون بھی ملے گا، دل کو اطمینان بھی ملے گا۔ تو مسجد میں آئیں تو کس کے ساتھ آئیں؟ وقار کے ساتھ آئیں، ادب۔ تو وہ بابا جی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ بزرگ تھے، بڑے تیار شیار ہو کے مسجد کی طرف گئے، راستے میں کیچڑ آیا، کیچڑ میں سے پاؤں پھسل گیا، نیچے گر گئے، کپڑے خراب ہو گئے۔ اب وہ پھر اٹھے، واپس گئے، پھر کپڑے تبدیل کیے، پھر مسجد میں آئے، دوبارہ پاؤں پھسل گیا، پھر گر گئے، پھر اٹھے، پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر کپڑے بدل کے آئے۔ تو جیسے ہی گرنے لگے ایک نوجوان آیا، اس نے ہاتھ پکڑ کے آؤ بابا جی میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دوں، پکڑ کے مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے وہ کہتا بابا جی اللہ حافظ۔ میں کہا بیٹا تو کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، میرے پہ پابندی ہے مسجد میں آنے میں۔ اور بھائی تو ہے کون؟ اس نے کہا جی میں ابلیس ہوں۔ میں کون ہوں؟ ابلیس۔ تو اللہ کے بندے پھر یہ نیک کام کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب سنیں۔ اس نے کہا بابا جی بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ گرے اور آپ واپس گئے اور پھر کپڑے بدل کے آئے، اللہ کو آپ کا یہ عمل بڑا پسند آیا، اللہ پاک نے آپ کے اوپر اپنی انوارات کی بارش نازل کرنا شروع کر دی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ دوسری مرتبہ گرے، پھر واپس گئے، پھر آئے، پھر آپ کے اوپر اللہ پاک نے پہلے سے زیادہ اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ پھر آپ تیسری مرتبہ گرے، پھر آئے تو اور زیادہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آج ساری کی ساری رحمتیں آپ ہی سمیٹ کے لے جاؤ، میں آپ کو ہاتھ پکڑ کے ایسے مسجد تک چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ تو پیار اور اللہ سے محبت سے آپ جب ہم آئیں گے نا مسجد میں تو انشاءاللہ، اب ضروری نہیں کہ ہمیں بھی یہ انوارات نازل ہوتے ہوئے نظر آئیں، ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے دل کا ایک اطمینان ہوتا ہے، دل کی ایک تسلی ہوتی ہے، دل کا ایک سکون ہوتا ہے۔ ایک واقعہ صرف اور سنا دوں، میرے خیال ہے 4-5 منٹ اوپر ہو گئے، اس کے لیے پیشگی معذرت، بس ایک واقعہ اور سنا دوں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات تہجد فوت ہو گئی۔ تو اگلی ساری رات روتے رہے، نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی تو جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا تو ایک صاحب ان کے کمرے میں داخل ہوئے اور آ کر ان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا کہ معاویہ اٹھو تہجد پڑھ لو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حیران، اور بھائی تو کون ہے؟ میرے کمرے کے اندر کیسے آ گیا؟ میرے گھر کے اندر کیسے آ گیا؟ اور اس نے کہا جی میں ہر جگہ جا سکتا ہوں، پریشان نہ ہوں، میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ میں نے کہا مجھے کیوں اٹھانے کے لیے آیا؟ اس نے کہا کل آپ کی تہجد قضا ہوئی تھی نا، تو آپ ساری رات روتے رہے، اس رونا، وہ آپ کا رونا اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے اس رونے کی وجہ سے جو رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں وہ آج بھی نازل ہوں، اس لیے میں نے آ کے آپ کو خود ہی اٹھا دیا۔ باقی گزارشات زندگی رہی تو آئندہ نشست میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔